رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما، واجعل موتی ببلد رسولک، اور اے اللہ میری موت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر مدینے میں مجھے نصیب فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اپنے منہ پر تماچے مارے اور جو اپنے گریبان کو پھاڑ دے اور زمانے جاہلیت کی طرح بین و ماتم کرے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ فاطمہ جب میں مر جاؤں میرا انتقال ہو جائے تو میرے انتقال پر صدمے کی وجہ سے اپنے منہ پر تماچے نہ لگانا اور اپنے سر کے بالوں کو نہ کھولنا، اور دیکھو واویلا ہنگامہ فریاد و فغاں بین و ماتم شور و شیون نہ کرنا۔ اور فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے وَلَا تُقِينِي عَلَيَّ نَائِحًا، اور اے فاطمہ میرے اوپر نوحے اور مرثیے نہ پڑھنا۔ میرے بھائیوں میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ اس مالک نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے۔ اسلام کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرفراز فرمایا ہے، اور مسلمانوں میں اس طبقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا جس کے بارے میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی ہے کہ امت کے اندر 73 گروہ ہو جائیں گے ایمان والوں کے، بے ایمانوں کے نہیں، ایمان والوں کے 73 گروہ ہو جائیں گے، اور سب کے سب جہنم میں جائیں گے، ایک طبقہ نجات پانے والا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ومن ہی یا رسول اللہ، میرے آقا وہ کون سا طبقہ ہے، وہ کون سی جماعت ہے، وہ کون سا گروہ ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر چلنے والا ہے اور میرے صحابہ کرام کی مبارک روش کو اختیار کرنے والا ہے، یعنی اہل سنت و جماعت کو نبی کریم علیہ السلام نے نجات پانے والا طبقہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا اور اہل سنت و جماعت کے اندر پیدا فرمایا۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے اپنے سر کو جھکا دے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو، نبی کے حکموں کو جان و دل سے تسلیم کر لے، اس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اور جو اللہ کے فیصلے کو اور نبی کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ کفر کی حالت میں وہ مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ فیصلے کو تسلیم نہ کرے، اللہ فرماتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ لوگ کفر کے اندر مبتلا ہے۔ لہذا ہمیں یہ دیکھنا ہے شہادت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس فرمان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کل شیء احصیناہ فی کتاب مبین، ہر چیز کو ہم نے اپنی کتاب مبین میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا حکم قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے بہترین نمونہ بتایا ہے، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم علیہ السلام کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ مسلمانوں ہمیں کسی کی نقالی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کی رہبری اور رہنمائی کی حاجت نہیں ہے۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہمارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا اسوہ حسنہ ہے۔ گمراہیوں کا خوف نہیں ہے ذرا مجھے، گمراہیوں کا خوف نہیں ہے ذرا مجھے، پیش نظر ہے اسوہ حسنہ رسول کا۔ کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے نبی نے جس کو
کہ شہید کسے کہا جاتا ہے، شہادت شہید کا مرتبہ اور درجہ کیا ہے، شہادت نعمت ہے یا شہادت مصیبت ہے، رونے رلانے کی، غم منانے کی چیز ہے، ہمیں آپ کو یہ بھی بتانا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اور مستند تاریخ کی روشنی میں، کیا اسلام کے دامن میں صرف وہی نفوس قدسیہ شہید ہیں جو کربلا کے میدان میں جنہوں نے نواسے رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی معیت اور رفاقت میں جام شہادت نوش کیا تھا، یا اسلام کی پوری تاریخ شہیدوں کے خون سے رنگین ہے؟ ہمیں آپ کو یہ بھی بتانا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کیا سارے شہید برابر ہیں یا شہیدوں کے درجات اور مراتب میں فرق ہے؟ ہمیں آج کی اس محفل میں آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ تمام شہیدوں کا سردار کون ہے، سید الشہداء، شہیدوں کا سردار اللہ کے نبی علیہ السلام نے کس کو فرمایا ہے؟ مجھے آج کی اس محفل میں آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ شہید کربلا سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدا ابی و امی، ہمارے ماں باپ ان پر سو جان سے قربان ہو جائیں، ان کے قاتل اور ان کو شہید کرنے والے کون تھے اور ان کا مذہب کیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا سزا دی؟ مختصر کے وقت میں قرآن اور سنت اور تاریخ کے مستند حوالوں کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مالک مجھے سماعت کرو، ان تمام عنوانات پر روشنی ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ماننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ شہید کسے کہتے ہیں؟ قرآن اور سنت کو پڑھنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے، شہید وہ خوش نصیب انسان ہوتا ہے، شہید وہ خوش نصیب خوش خدمت شخص ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، سرفرازی کے لیے، دین کی نصرت و حمایت کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی دی ہوئی سب سے قیمتی نعمت یعنی اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ اس کا درجہ کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دائمی ابدی کلام میں ہمیشہ ہمیش کے لیے قرآن پر ایمان والوں پر پابندی لگا دی اور فرمایا ان لوگوں کو مردہ نہ کہنا جن کو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا ہے، وہ زندہ ہے، اور زندہ شخص پر ماتم کرنا، بیان کرنا، غم منانا شریعت کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان اللہ کے بندوں کو جنہوں نے اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کیا ہے، مردہ کہنا تو درکنار ہے، مردہ سمجھنا بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے وہاں ان کا بڑا درجہ ہے، اللہ کے وہاں ان کا بڑا رتبہ ہے، وہ غمزدہ نہیں ہے۔ اللہ کے وہاں پہنچنے کے بعد وہ مسرور ہے، وہ شاداں ہے، وہ فرحاں ہے، وہ خوش و خرم ہے۔ فریحین بما آتاہم اللہ، اللہ نے شہادت کے ان کو صلہ عطا فرمایا، جو انعام عطا فرمایا، وہ سارے کے سارے شہداء اس پر خوشیاں منا رہے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے فضل پر راضی ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام سے زیادہ سچی بات کتنی ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا کسی کا خون اگر لگ جائے، کسی کے جسم سے خون نکلے کا وضو ٹوٹ گیا، کپڑا ناپاک ہو گیا، کا جو شہید ہے اس کا خون پاک ہے، اس کو نہلایا نہیں جائے گا، اس کو خون آلود کپڑوں میں کفنا دیا جائے گا اور اللہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ قیامت کے دن اس سے مجھ کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں سبھی مرتے ہیں اور سب کو موت آنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، نہ نبی باقی رہے، نہ اولیاء اللہ باقی رہے، سب کا انتقال ہو گیا ہے
پر راج ہوگا. اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کس کی ہے حکومت, آج کس کی ہے سلطنت, آج کس کی ہے بادشاہت؟ کوئی بولنے والا نہیں ہوگا. موت کا راج ہوگا, موت کی حکومت ہوگی, موت کا سناٹا ہوگا. اللہ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار. آج اس مالک کی حکومت ہے جو واحد ہے, زبردست ہے, اور وہ ہر قوم کی قدرت رکھنے والا ہے. موت تو سبھی, اور یہ بھی طے ہے میرے آقا نے فرمایا جو چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا, اور جو چلا گیا اگر وہ جہنم میں ہے, عذاب میں ہے, فرشتے اس کو واپس نہیں آنے دیں گے. اور اگر جنت میں ہے لا يبغون عنها حولا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے جنت ایسا مقام ہے وہاں سے جانے کا کسی کا جی ہی نہیں چاہتا ہے. آپ نے فرمایا تمام انسانوں میں اللہ کے راستے میں جان دینے والے, شہادت حاصل کرنے والے صرف ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے دربار میں تمنا کریں گے اے اللہ ایک مرتبہ اور مجھے دنیا میں بھیج دیجیے, تیرے راستے میں ایک مرتبہ اور ہم سر کٹا کے تیرے پاس آ جائیں, اپنے خون کے قطروں کو بہا کر کے آ جائیں. شہید کو اللہ اتنا اونچا مقام عطا فرماتا ہے. میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, شہادت نعمت ہے یا شہادت مصیبت ہے؟ شہادت شکر کرنے کی چیز ہے یا شہادت غم منانے کی چیز ہے, رونے رلانے کی چیز ہے؟ قرآن کریم سے فیصلہ کیجئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے سوال کیجئے. قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے آئے گی. کیا ہے یہ قرآن پاک کی آیت؟ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ فرماتا ہے جو بندے مکمل طور پر اللہ کا کہنا مانیں گے اور اللہ کے رسول کا کہنا مانیں گے, چاہے دنیا میں ان کو شہادت کی موت نہ ملے, لیکن قیامت کے دن, حشر کے دن جنت میں اللہ تبارک و تعالی ان کو معیت عطا فرمائے گا, رفاقت سے عطا فرمائے گا, ساتھ نصیب فرمائے گا اپنے ان بندوں کا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی انعامات سے نوازا ہے. کس کو انعام دیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من النبیین, یعنی نبیوں کے ساتھ ان کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. اللہ نے جن کو انعام دیا سب سے پہلے نام لیا نبیوں کا. پتہ یہ چلا کہ سب سے بڑی نعمت, سب سے بڑا انعام اللہ کا نبوت اور رسالت ہے. نبوت سے بڑا کوئی انعام نہیں, رسالت سے بڑا کوئی انعام نہیں. صحابیت, افضالیت, قطبیت, امامیت, ہر مقام, ہر مرتبہ, ہر بلندی, ہر درجہ ہیٹ ہے, فضو ہے اور پستر ہے نبوت اور رسالت کے مقابلے میں. تو اللہ کا پہلا انعام نبوت ہے. دوسرا انعام کیا فرمایا؟ والصدیقین, اور صدیقین کے ساتھ جنت میں اسے جگہ ملے گی جن پر اللہ نے انعام فرمایا. قرآن پاک کی اس آیت نے بتایا دوسرے درجے کی نعمت صدیقیت ہے. نبوت کے بعد اگر کوئی مقام ہے, اگر کوئی مرتبہ ہے, اگر کوئی درجہ ہے, اگر کوئی نعمت ہے تو قرآن بتاتا ہے اے قرآن پر ایمان رکھنے والوں, اللہ فرماتا ہے وہ دوسری درجے کی نعمت کیا ہے؟ صدیقیت ہے. والشہداء, اور شہیدوں پر اللہ نے انعام فرمایا. معلوم یہ ہوا کہ نبوت کے بعد, صدیقیت کے بعد تیسرا سب سے بڑا درجہ اور تیسری سب سے بڑی نعمت شہادت کی نعمت ہے. اور فرمایا وہ صالحین, اور صالحین پر اللہ نے انعام فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے نمبر پر صالحین کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ چوتھا درجہ اور چوتھی فضیلت اور چوتھی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وہ صلاح ہے, وہ تقویٰ ہے. قرآن کریم کی آیت نے فیصلہ کر دیا شہادت نعمت ہے اور اتنی بڑی نعمت ہے, اس کا درجہ نبوت اور صدیقیت کے بعد ہے. میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کہا ہر نماز
میں جب میرے پاس آنا تو یہی درخواست کرنا مجھ سے، اللہ اکبر، مانگنے کو بھی ہمیں فرما دیا، مانگنے کا ڈھنگ بھی بتلا دیا، نفل میں، فرض میں، واجب میں، سنت میں، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، عشاء میں، مغرب میں، تہجد میں، صلاۃ التسبیح میں، اوابین میں، اشراق میں، چاشت میں، جب کبھی نماز پڑھنا تو ایک قیمتی چیز ہم سے مانگنا۔ کیا قیمتی چیز ہے مالک؟ اللہ فرماتا یوں کہنا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے، اور اگر سیدھا راستہ دکھا دیا ہے اے مالک مرتے دم تک سیدھے راستے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر فرمایا یوں کہنا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان بندوں کا راستہ مجھے دکھا دیجیے جن بندوں پر آپ نے انعام فرمایا ہے، یعنی نبیوں کا راستہ دکھا دیجیے، صدیقین کا راستہ دکھا دیجیے، شہیدوں کا راستہ دکھا دیجیے، صالحین کا راستہ دکھا دیجیے۔ کیا پتا چلا؟ انبیاء علیہم السلام ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ سب کے سب صالح ہوتے ہیں، چوتھا درجہ بھی ان کو ملتا ہے، ہر پیغمبر اعلیٰ درجے کا متقی اور صالح ہوتا ہے، ہر پیغمبر صدیق بھی ہوتا ہے، پیغمبر کو صدیقیت بھی ملتی ہے، اور نبوت تو پیغمبر کے پاس ہے، مگر بعض پیغمبر ایسے بھی ہوئے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت بھی عطا فرمائی۔ حضرت زکریا علیہ السلام پیغمبر بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، صالح بھی ہیں، شہید ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیغمبر بھی ہیں اور صالح بھی ہیں، اور شہادت کی نعمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ تو بار صورت قرآن کریم نے فیصلہ کر دیا شہادت نعمت ہے۔ اب آئیے دربار میں چلے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا آپ بتائیے شہادت کیا ہے؟ مصیبت ہے یا نعمت ہے؟ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے، جو مان لے وہ مسلمان ہے، جو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اللہ فرماتا ہے وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، آپ کے رب کی قسم، جب اپنے اختلافی معاملات میں آپ کو حکم نہ بنائیں اور پھر آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا فیصلہ کیا ہے شہادت کے بارے میں؟ حضور پاک علیہ السلام نے خود شہادت کی تمنا فرمائی، اور کیا کہا؟ لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں تمنا رکھتا ہوں کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، ایک مرتبہ نہیں، مجھے پھر زندہ کیا جائے اور پھر شہید کر دیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے اور پھر شہید کیا جائے۔ مسلمانوں، نبی جس کی تمنا کرتا ہے وہ نعمت ہوتی ہے، وہ مصیبت نہیں ہوتی ہے۔ مصیبت کی تمنا کرنا، مصیبت کی دعا کرنا حرام اور ناجائز اور گناہ ہے، اور نبی تو معصوم ہوتا ہے، اور پھر نبی نہیں، خاتم النبیین، سید المعصومین، خاتم المعصومین، اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اللہ کے پیغمبر آخری معصوم ہیں۔ اب آپ کے بعد اللہ نے عصمت کے بھی دروازے کو بند کر دیا، تو میرے آقا سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمنا فرمائی ہے شہادت کی۔ اللہ کے پیغمبر کا تمنا کرنا یہ بتا رہا ہے، ایک مرتبہ نہیں، بار بار تمنا کی ہے۔ آپ نے فیصلہ فرما دیا شہادت نعمت ہے، شہادت مصیبت نہیں ہے، شہادت غم منانے کی، رونے اور رلانے کی چیز نہیں ہے۔ یہی نہیں، جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو آدمی کیا چاہتا ہے؟ یہ نعمت مجھے ملی، اور جو میرا چہیتا ہے، میرا لاڈلا ہے، اس کو بھی یہ نعمت مل جائے، ہوتی ہے تمنا نہیں ہوتی۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، یعنی آپ کی مقدس بیویاں، یعنی تمام ایمان والوں کی مائیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا درجہ دیا،
اور ان کی شان میں آیت تطہیر نازل فرمائی اور کیا کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اور خوب پاک کر دے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دل میں خیال آیا میری بیویوں کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے مگر فاطمہ سے بھی مجھے محبت ہے اور حضرت حسن اور حسین سے بھی مجھے محبت ہے، کاش کی یہ نعمت جو اللہ نے ازواج مطہرات کو دی ہے حضرت حسن کو بھی مل جائے، حضرت حسین کو بھی مل جائے، حضرت فاطمہ زہرا کو بھی مل جائے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک چادر کے نیچے حضرت فاطمہ کو، حضرت علی کو، حسنین کریمین کو چادر کے نیچے جمع کیا اور اللہ سے دعا کی اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں اہل بیت حقیقت میں تو ازواج مطہرات ہے، یہی وجہ ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا آقا ہم بھی آ جائے چادر کے نیچے، آپ نے فرمایا مکانک اپنی جگہ پر ہو، انک علی خیر، تم تو پہلے سے ازواج مطہرات میں داخل ہو، آیت تطہیر کا مصداق ہو، جو شامل نہیں ہے دعا کر کے ہم ان کو شامل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے، جس سے محبت کرتا ہے چاہتا یہ نعمت میرے لاڈلے کو مل جائے۔ جب کبھی آدمی کو کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی موسمی پھل آتا ہے تو ماں باپ کیا سوچتے ہیں میری بیٹی سسرال میں ہے، پتہ نہیں اس کو یہ پھل ملا یا نہیں ملا، پتہ نہیں اس کو یہ نعمت ملی یا نہیں ملی۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، لاڈلے صحابی، چہیتے صحابی کون؟ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے داماد، حضرت حسنین کریمین کے بنوئی، یعنی خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی کو بہت محبت نہ ہوتی تو آپ ان کے لیے دعا کیوں کرتے؟ اے اللہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب، اے اللہ خطاب کے بیٹے کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم سے کہا، کیا کہا؟ یا عمر عش حمیدا ومش شہیدا، عمر دیکھو کس طرح زندگی گزارو، ساری دنیا تمہاری تعریف کرے، مسلمان بھی تعریف کرے، ایمان والا بھی تعریف کرے، غیر ایمان والا بھی تعریف کرے۔ چنانچہ فاروق اعظم نے ایسی زندگی گزاری، اللہ اکبر، تمام ایمان والے آج تک تعریف کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی بات میں کر رہا ہوں، ایمان والے آج تک تعریف کرتے ہیں۔ فاروق اعظم سے ہر ایمان والے کو محبت تھی، محبت ہے، محبت رہے گی۔ فاروق اعظم سے نفرت کس کو ہے؟ یہ بھی حضور پاک علیہ السلام نے بتایا۔ آپ نے فرمایا ان الشیطان لیفر من ذل عمر، شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے۔ کیوں؟ فاروق اعظم کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ ملا ہے، جس کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ ملے گا ہر مسلمان اس سے محبت کرے گا، اور تکلیف اسلام کے غلبے سے شیطان کو ہوتی ہے، اس کے متبعین کو ہوتی ہے، اس لیے شیطان نفرت کرتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فاروق اعظم نے ایسی زندگی گزاری، جب دنیا سے گئے تو پتا ہے آپ کو عیسائیوں نے اپنے گرجا گھر کے دروازے پہ لکھ دیا تھا یا عمر ما کنت والیو بل کنت والدا، اے عمر تم ہمارے حاکم نہیں تھے بلکہ ہمارے باپ تھے، جس طرح باپ کے مرنے پر غم ہوتا ہے عمر تمہاری شہادت سے ہمیں غم ہو رہا ہے۔ مسلمان تو کرتے ہی تھے عزت۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عش حمیدہ اور شہیدہ، اور عمر اگر مرنا، جب مرنا تو شہادت کی موت مرنا۔ اللہ کے نبی چاہتے ہیں عمر ابن خطاب کو یہ نعمت مل جائے جس کی تمنا خود کی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فاروق اعظم نے سنا اللہ کے نبی کہہ رہے شہادت کی موت مرنا، بس پھر کیا تھا؟ ایک ذرا مرضی جو پالی جائے گی، پھر طبیعت کیا سنبھالی جائے گی۔ فاروق اعظم نے وصیت نبوی پر عمل کیا اور اپنا وظیفہ بنا لیا، اپنی دعا کا جز بنا لیا، اور کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہم ارزقنا
راستے میں شہادت عطا فرما، اور اے مالک مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب شہر مدینہ طیبہ میں موت عطا فرما۔ صحابہ حیرت کرتے تھے، فاروق اعظم مدینے میں مرنا چاہتے ہیں اور شہادت کی موت چاہتے ہیں، حالانکہ مدینے میں کیسے ان کی تمنا پوری ہوگی؟ مگر اللہ اکبر، فاروق اعظم اللہ کے بھی چہیتے ہیں، نبی کے بھی چہیتے ہیں، سید المتقین ہیں، اور اللہ کی سنت کیا ہے؟ من چنی خام خدا کا چنی نیز یزدان راگ متقی۔ میں اس طرح چاہتا ہوں، اللہ بھی وہی چاہتا ہے۔ اللہ اپنے سے ڈرنے والے بندوں کی مراد پوری کر دیتا ہے۔ اللہ نے کیسے مراد کی؟ اللہ پر فاروق اعظم مبارک، فاروق اعظم جس سرزمین پر شہید ہوئے وہ زمین مبارک، جس مہینے میں شہید ہوئے وہ مہینہ مبارک، جس حالت میں شہید ہوئے وہ حالت مبارک۔ پتا ہے آپ کو کہاں شہید ہوئے فاروق اعظم؟ دنیا کے تمام خطوں میں، دنیا کے تمام حصوں میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب البلاد الی اللہ تعالی مساجدها، دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک مسجدیں ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان۔ اور تمام مسجدوں میں حرم شریف کے بعد سب سے افضل اور برتر اور اعلیٰ درجے کی مسجد کون سی ہے؟ جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے، یعنی ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، جہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر آج بھی ملتا ہے۔ وہ مسجد نبوی فرماتے 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کر لے، اس کو نفاق سے برات کا پروانہ ملتا ہے، جہنم سے برات کا پروانہ مل جاتا ہے۔ پھر مسجد نبوی صرف نہیں، مسجد نبوی کا وہ حصہ جو پوری مسجد نبوی میں سب سے اعلیٰ ہے، وہ کون سا حصہ ہے؟ جسے جنت کہا جاتا ہے، جسے جنت کہا جاتا ہے۔ ہر ایک لمحہ عیدت سلام کرتی ہے، نبی کے روضے کو جنت سلام کرتی ہے۔ کون سا حصہ؟ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر یعنی میرے روضے اور میرے منبر کے بیچ میں جتنی جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ جس نے اس میں نماز پڑھی وہ قسم کھا کے کہہ سکتا ہے ہاں دنیا میں رہتے ہوئے میں نے جنت میں نماز پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مقام پر ہمیں اور آپ کو بار بار نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سن لیجیے، جنت میں جو چلا جاتا ہے جنت سے پھر نکالا نہیں جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی، اس کا مطلب یہ ہے ایمان پر خاتمہ ہوگا اور قیامت کے دن اس کا جنت میں داخلہ یقینی ہو جائے گا۔ آپ کا منبر کہاں ہے؟ آپ کا منبر کہاں؟ منبر کے بعد آپ کی محراب ہے۔ مسلمانوں، مسجد نبوی کا سب سے اعلیٰ حصہ محراب کہتے ہیں، سب سے عمارت کے سب سے اعلیٰ حصے کو۔ اور اس محراب کا کیا کہنا؟ جس محراب میں، جس مصلی پر، جس جانماز پر کھڑے ہو کر کے نمازوں کی امامت کی تھی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے مبارک جگہ کون ہوگی؟ یہاں شہادت کس کو ملی؟ فاروق اعظم کو شہادت ملی، جگہ مبارک اور مہینہ بھی بڑا مبارک، زمانہ بھی مبارک۔ کون سا زمانہ تھا؟ محرم الحرام کی پہلی تاریخ، 10 محرم کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر نسبتی سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوتے ہیں، اور پہلی محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پہلوئی حضرت فاروق اعظم شہید ہوتے ہیں۔ یہ بھی محرم میں شہید، وہ بھی محرم میں شہید۔ مگر افسوس کا مقام ہے مسلمانوں، افسوس کا مقام ہے مسلمانوں، آج مسلمان جانتے ہیں محرم میں
से, मगर हमारे उलमा, हमारे सुन्नी खतीब, हमारे सुन्नी मस्जिदों के इमाम, अहले सुन्नत व जमात के जो अइम्मा हैं, खुतबा हैं, वाइज़ीन हैं, ज़ाकिरीन हैं, मुझे शिकायत उन लोगों से है। आखिर मुसलमान इस चीज से नावाकिफ क्यों है? मस्जिद के मिंबर से, हर मस्जिद के मिंबर से मुहर्रम के जमाने में फारूक आजम की शहादत का बयान क्यों नहीं होता? सबब क्या है? इसके पीछे राज क्या है? अल्लाह तबारक व तआला के बंदो, ये करब है, फारूक आजम का नाम खुतबे में लिया जाता है, ये हज़रत हसनैन करीमैन की बहनोई है, ये करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुराद है, ये शहीद मेहराब मस्जिद नबवी है। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। भाई करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बड़े बड़े पोस्टर छपेंगे, बड़े बड़े बैनर लगेंगे और उन पे लिखा जाएगा शहादत सैयदा, शहीद मेहराब शहादत सैयदा फारूक आजम उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला। जब अकीदा है तो अकीदे का इजहार भी तो होना चाहिए, चीख उठना चाहिए इस्लाम के हर दर्द पर, चीख उठना चाहिए इस्लाम के हर दर्द पर। आईना टूटे तो फिर झंकार होना चाहिए। जब है फारूक आजम के मानने वाले तो इसका इजहार करो। मैं आज ये कर रहा था, फारूक आजम जहाँ शहीद हुए हैं वो जगह की तमाम जगहों में सबसे मुबारक है। कल क़यामत का मैदान होगा, शहीद आ रहे होंगे, किसी की शहादत की गवाही करबला का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही उहद का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही बदर का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही यरमूक का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही कादसिया का मैदान देगा। मगर गवाही शहीद ऐसा है जिसकी शहादत गवाही मदीना, जाने मदीना, शाने मदीना, अल्लाह के पैगंबर की मस्जिद के खिलाफ आपका मुसल्ला, आपकी जानमाज देगी। क़यामत के दिन हिस्से को उठा जन्नत के अंदर शामिल कर दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। हज़रत फारूक आजम शहीद हुए, जमाना भी मुबारक, जगह भी मुबारक, हालत भी मुबारक है। क्या कर रहे थे फारूक आजम? फजर की नमाज, अल्लाह के नबी का मुसल्ला था, मेहराब थी, फारूक आजम फजर की नमाज पढ़ा रहे थे और बड़ी बड़ी सूरतें फारूक आजम पढ़ा करते थे। नतीजा क्या हुआ? कौन छुपा हुआ था मस्जिद में? टोके से वार करना, ये नामर्दी, ये बुद्धियों का तरीका है। कौन सा मस्जिद नबवी के अंदर मेहराब में छुपा हुआ? मुसलमान, अली का मानने वाला, हसनैन करीमैन का मानने वाला कौन था? ईरानी, मजूसी, आग का पुजारी, बेईमान छुपा हुआ था, जिसके दिल के अंदर जलन थी, हसद थी नबी से, इस्लाम से, सहाबा से, फारूक आजम से। उसने फारूक आजम पर हमला किया, फारूक आजम गिर पड़े, फारूक आजम गिर पड़े। पीछे के मुसलमानों को पता भी नहीं चला कि फारूक आजम शहीद हो गए। क्यों? हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद उन्होंने बकिया नमाज को पूरा करा दिया और छोटी छोटी सूरतें पढ़ी। कातिल भाग रहा है मगर उसको निकलने का रास्ता नहीं मिला। क्यों? ये सफे सहाबा की हैं, ये सफे नबी करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों की हैं। ये सफे नहीं है जिस तरह आजकल हमारी मस्जिद में सफे बनी होती है। 13 सहाबा को उसने शहीद किया, 13 सहाबा जख्मी हुए, 7 सहाबा शहीद हुए, मगर बाहर निकल नहीं सका। क्यों साहब? कैसी आजकल हमारी मस्जिदों में होती है, अल्लाह माफ करे, कैसे खड़े होकर पैर फैला दिए और टांगे गिर दी और उसके बाद पड़ोसी आदमी की पैर उंगली से अपने पैर की उंगली मिला दी और उसके बाद सीने के ऊपर हाथ करके खड़े हो गए। इतना मकरूह तरीका ये खड़े हो गया है। अरे अल्लाह के बंदो, कोई बेटा बाप के सामने खड़ा हो तो बेअदबी है, अगर कोई शागिर्द उस्ताद के सामने खड़ा हो तो बेअदबी है, अगर कोई महकूम हाकिम अफसर के सामने खड़ा हो तो बेअदबी है। जो सबसे बड़ा हाकिम है, अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह तमाम हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं है? अल्लाह के दरबार में खड़े हो, किसने बताया? ऐसा लगता है कि बुखारी शरीफ में लिखा है, मुस्लिम शरीफ में लिखा है,
बैनहुमा, पैरों में ज्यादा फासला नहीं होता था। वो सहाबा है जिन्होंने नबी से नमाज सीखी है, नबी से सुन्नतें सीखी है। क्या इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाबु इल्ज़ाक़िल मुनकब बिल-मुनकब वल क़दम बिक़दमि साहिबी फी सफ़। इमाम बुखारी में फरमाते हैं मस्जिद में सफ में खड़े होने का तरीका क्या है? कहते शाने को शाने से, कदम को कदम से सफ में मिलाकर खड़े होना चाहिए। सच बताइए, अगर आदमी पैर से पैर को मिलाए और पैर फैला के खड़ा हो जाए तो शाना शाने से, कंधा कंधे से मिल सकता है? सवाल ही पैदा होता। और सहाबा इस तरह नहीं खड़े होते थे। अगर इस तरह खड़े होते तो फारूक आजम का कातिल, फारूक आजम पर हमला करने वाला, इन दोनों पैरों को जो चिरे हुए पैर है इनके दरमियान से निकल के भाग चुका होता। ये सहाबा का तरीका नहीं था। सहाबा कहते हैं हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने क्या कि वादना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वअल्लमा सलातना व बय्यना सुन्नतना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमें नमाज सिखाई, अपने वाद सुनाया, आज नमाज की सुन्नतें बताई हैं। सहाबा की तकलीफ की बुनियानुम मरसूस निकलने की जगह नहीं। चुनाचे फारूक आजम का कातिल जब नहीं निकल गया तो से बुझा हुआ वही खंजर अपने घोषणा और जहन्नमी मर गया। उसके बाद फारूक आजम को जब होश आया सबसे पहला जुमला ये था, ये बताओ मेरा कातिल कौन है, मुझे कत्ल करने वाला कौन है? बताया एक ईरानी है, एक मजूसी है, एक आग का जारी है। फारूक आजम ने कहा अल्लाहु अकबर, बुलंद आवाज से कहा, जिसके बाहर तक आवाज पहुंची और कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ईमान वाले के दिल में मेरी कुदरत नहीं है, किसी ईमान वाले के दिल में मेरी नफरत नहीं है। अगर उस शख्स ने कत्ल किया है तो मुझे तो शहादत की मौत नहीं हुई। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, पता ही चला कि शहादत एक नेमत है। अल्लाह के पैगंबर ने फारूक आजम को वसीयत की थी। फारूक आजम ने अल्लाह ताला से दुआएं करके शहादत की थी। क्या हालत थी? अल्लाह अकबर, अल्लाह के सामने बंधे हुए थे और खुदा के सामने खड़े हुए थे। नमाज की हालत थी और ज़बान पर कुरान जारी था। ऐसी मौत को मुबारक मौत कहते हैं। सितर जो बहरे थी, सर और सीना भी मुबारक, उसका मरना भी मुबारक, उसका जीना भी। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, पता चला शहादत नेमत है। सैयदना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फजर की नमाज, फारूक आजम भी फजर शहीद हुए, सैयदना अली मुर्तज़ा भी फजर शहीद हुए। जा रहे हैं, साथ में कौन है? हज़रत हसन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के पैगंबर के पास से। हज़रत अली रज़ी अल्लाह का तरीका क्या था? जब बात के लिए जाते थे तो चुपचाप थोड़ी जाते थे, कहते अस्सलात 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 अस्सलात, ताकि सोते हुए लोग जाग जाए, नमाज में शामिल हो जाए। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह फरमाते हैं मैं अपने वालिद अली रज़ी अल्लाह के साथ चला जाता था। इतनी देर में मैंने देखा चमक देखी और तलवार मेरे वालिद की पेशानी पर पड़ी और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु गिरे जमीन के ऊपर और ज़बान से जो कलमा निकला मुसलमानों वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। फरमाया फुस्तु रब्बिल काबा, फुस्तु रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, शहादत की मौत मुझे नसीब हो गई। क्या पता चला? अल्लाह के तमन्ना कर रहे हैं, फारूक आजम दुआ मांग रहे हैं, हज़रत अली मुर्तज़ा शहादत के मिलने पर कामयाबी का दावा और ऐलान और नारा बुलंद कर रहे हैं। पता ये चला शहादत नेमत है, शहादत मुफ्त नहीं है। हज़रत अली और शहादत रोने की नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह को उठाकर गिराया गया घर पे, लोग रोने लगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने मना फरमाया, नबाता इतना नबाता जो उनके मुताबिक थे, वो रोने लगे। क्या मेरे ऊपर मत रो, यहाँ से उठकर चले जाओ। हज़रत अली साहब हैं, उन्होंने अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम से यही सब सीखा था कि शहादत पे रोना नहीं है, सब्र करना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह क्या
نے منع نہ کیا ہوتا. انفضنا کما الشعور. ابو طالب بیٹا آپ پر اتنا روتا جسم کا سارا پانی ختم ہو جاتا. لیکن میں نے تو اپنے آپ سے یہ سنا ہے کہ صبر کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ نے قرآن میں یہی پیغام دیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو, صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو. اللہ مع الصابرین. اللہ تعالیٰ صبر کر رہے ہیں کے ساتھ. کیا پتا چلا؟ شہیدوں کا قافلہ ہے, شہیدوں کی تعداد ہے, شہادت نعمت ہے. وقت کے دامن گنجائش نہیں, ورنہ میں آپ کو بتاتا صحابہ کے دل میں شہادت کی کیسی تمنا تھی. صحابہ کرام کے بچے شہادت کی تمنا کرتے تھے. شہادت ہونے کی چیز نہیں ہے. حضرت خالد بن ولید کا نام آپ نے سنا؟ سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار اللہ کے نبی نے ان کو دیا ہے. حضرت خالد بن ولید نے 500 جنگیں دشمنان اسلام سے لڑی ہیں اور ہر جنگ میں ان کو فتح نصیب ہوئی ہے. اور فاروق اعظم نے اپنے زمانے میں حضرت خالد کو معزول کر دیا, عہدے سے ہٹا دیا. کیوں ہٹایا؟ مسلمانوں کا عقیدہ خراب ہو جائے کہ جس جنگ میں خالد جائیں گے تو فتح ہوگی, اگر خالد نہیں ہوں گے فتح نہیں ہوگی. حضرت فاروق اعظم نے بدقسمتی سے بچانے کے لیے ان کو معزول کر دیا. حضرت خالد آخر وقت آیا جسم پر کوئی حصہ ایسا نہیں جس پر کا, تلوار کا, نیزے کا, برچے کا نشان نہ ہو, مگر آخر وقت ہے, بستر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. کیوں؟ کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو؟ حضرت خالد کہتے ہیں اتنی جنگوں میں شریک ہوا اور ہر محاذ پر میں ایک تمنا لے کے گیا, کاش کی اب کی مرتبہ شہادت نصیب ہو جائے, کاش کی اب کی مرتبہ شہادت نصیب ہو جائے. مگر میری قسمت میں اللہ نے شہادت کی نعمت نہیں رکھی تھی. آج بستر کے اوپر میں مر رہا ہوں, شہادت مانگ رہے ہیں, شہادت کی تمنا کر رہے ہیں, شہادت ملتی ہے جو غمزدہ ہے, افسردہ ہے. پتہ نہیں چلا شہادت نعمت ہے. تیسرا سوال کیا ہے؟ کیا اسلام کے دامن میں صرف 72 شہید ہیں یا شہیدوں کا ایک قدیم سلسلہ ہے اور شہیدوں کی قطاریں ہیں, شہیدوں کا قافلہ ہے, کارواں ہے جو آج تک رکا نہیں ہے. انبیاء سے شروع ہوا, 70 نبیوں کو ایک دن میں قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا. اس کے بعد بدر ہے, احد ہے, خندق ہے, احزاب ہے, حنین ہے, قادسیہ ہے اور جمل ہے, صفین ہے, کربلا ہے, اور آج تک یہ سلسلہ ہے. چوتھا سوال یہ ہے, کیا سارے شہید برابر ہیں؟ تمام شہیدوں کا مرتبہ ایک جیسا ہے یا شہیدوں کے درجات میں فرق ہے؟ کون سب سے بڑا شہید, کون سب سے چھوٹا شہید؟ تم مسلمان ہو, تم مسلمان ہو, نبی والے ہو, قرآن والے ہو, صحابہ والے ہو. جذبات پر کنٹرول کرو, اپنے جذبات کو قابو میں رکھو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اپنی دائمی کتاب میں قیام قیامت کے لیے فیصلہ کر دیا. تو اس فیصلے کے آگے سر جھکا دے, وہ مسلمان ہے. تو اس فیصلے کو نہ مانے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے بہت سارے بھائی اور اہل علم اور لکھنے والے اور ذکر کرنے والے اور بیان کرنے والے اور مطالعہ کرنے والے ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اللہ کے حکم کو نہیں جانتا, ورنہ ہو نہیں سکتا اللہ کا فرمان کوئی سنے اور سننے کے بعد اس کے خلاف ورزی کرے. مسلمانوں دل کی ڈائری میں نوٹ کرو, قسام ازل کا فیصلہ ہے, عرش و کرسی کا فیصلہ ہے, دائمی ابدی فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ لا یستوی منکم من انفق وقاتل. اللہ فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. یہ فیصلہ ہے. کیا مطلب اس کا؟ لا یستوی برابر نہیں ہو سکتے منکم تم میں سے وہ لوگ جنہوں
نے شہادت پائی ہے، فتح مکہ کے بعد جس نے مال خرچ کیا ہے وہ ان صحابہ کے درجے میں برابر نہیں ہو سکتا فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے جان قربان کی ہے اور جان شہادت نوش کیا ہے۔ فتح مکہ سے پہلے کون سی جنگیں ہوئی؟ فتح مکہ سے پہلے کربلا کا واقعہ فتح مکہ سے پہلے، آج فتح مکہ سے پہلے ہیں، یرموک فتح مکہ سے پہلے ہیں، نہیں، فتح مکہ سے پہلے کیا ہے؟ غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ احزاب ہے، غزوہ تبوک ہے۔ مسلمانوں یہ وہ غزوے ہیں جس میں خود شریک ہوا ہے کون؟ نبیوں کے امام، ساقی کوثر، فخر الاولین والآخرین، مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان جنگوں میں شہید ہو گئے، جو ان جنگوں میں شریک ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں رتبہ گھٹانے کا حق نہیں ہے، ہم نے قائم کر دی ہے، جو اس حق کو کراس کرے گا اور جو اس حق کو پھیلائے گا، اللہ فرماتا وہ ظالم ہے، گنہگار ہے، اللہ کا باغی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہے۔ من یتعد حدود اللہ ظلم نفسہ، جو اللہ کی قائم حدوں کو پھیلائے جائے، کراس کر جائے، توڑ دے، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ میرے بھائیوں، فتح مکہ سے پہلے جتنے بھی غزوات ہوئے اور جتنے بھی شہید ہوئے اور جتنے بھی جنگیں ہوئی ہیں، ان میں سب سے بڑا درجہ اور سب سے بڑا رتبہ جنگ بدر اور جنگ احد کے شہیدوں کا ہے، اور سب سے بڑا مقام اور مرتبہ صحابہ کرام کا ہے، قدوسی صفات لوگوں کا ہے، ان اللہ کے مقبول بندوں کا ہے جنہوں نے بدر کے میدان میں اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچے کے نیچے شہادت نوش کی تھی۔ آپ کو پتا ہے، آپ کو معلوم ہے وہ کیسے صحابہ؟ حضرت جبریل آئے اور کہا اے اللہ کے پیغمبر، آپ بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے 313، آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان کو سب سے افضل سمجھتے ہیں۔ کہا سنیے، بدر میں 313 صحابہ کی مدد کے لیے جو آسمانوں سے فرشتے آئے وہ تمام آسمانوں کے فرشتوں سے افضل سمجھے گئے۔ کیوں؟ بدر میں عزت کی ہے۔ بدر کا مقام کیسا ہے؟ اے اللہ کے بندو، قرآن نے یوم الفرقان کہا، قرآن نے اسے فخر کرنے والا دن کہا، یہ غلبے کا دن ہے، نصرت کا دن ہے۔ 17 رمضان کو یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے مبارک صحابہ مدینے پہنچے ہیں، دین کی باتیں کر رہے ہیں، مگر مکے کے ظالموں کو، دہشت گردوں کو گنوانا نہ ہوا۔ وہ 1000 کا لشکر جرار لے کر کے آئے، مدینے پر حملہ کر دیں گے، مسلمانوں کو کچا چبا جائیں گے، اسلام کا نام ختم کر دیں گے، اسلام کو دنیا سے مٹا دیں گے۔ غیر تھا، غضب تھا، حسد تھا، آتش تھی، آگ تھی، شعلے تھے، غصہ تھا، داخلے ہوئے آئے تھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو جب معلوم ہوا تو حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کے اشاروں پر جان دینے کے لیے تیار ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کا حکم ہو پھان جائیں ہم سمندر میں، نبی کا حکم ہو تو ہم پھان جائیں ہم سمندر میں، کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں، یہ سر کٹر ہوئے پائے محمد لوٹتا جائے، اسی کو موت کہتے ہیں، تو ایسی موت آ جائے۔ اللہ کے پیغمبر 313 صحابہ کو لے کر بدر کے میدان میں دشمنوں کے مقابلے میں اگر آپ نے 313 صحابہ کو کھڑا کیا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ 313 تھے کیسے؟ سامنے سے 1000 کا لشکر جرار اور یہ 313 کے اہل ایمان ہیں اور اہل شعور آئے ہیں، بدر میں لے کے صحابہ کو حضور آئے ہیں۔ اللہ اکبر! کیسے؟ قرآن کہتا ہے لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ۔ مسلمانوں، اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی تھی اور تم بالکل بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس لڑنے کا بھی سامان نہیں تھا۔ کیا تھا بے سر و سامانی کا عالم؟ پورے لشکر اسلام میں گھوڑے کتنے تھے؟ 2۔ یہ لڑنے والے 1000 تھے،
تھی 8, ذرہیں کتنی تھی 6, اونٹ کتنے تھے 70, فاقہ مست تھے. کیا تھا؟ 8 تلواریں ہیں اور ساتھ میں 2 گھوڑے ہیں. 6 ضلع صرف ہے, تعداد میں بھی گھوڑے ہیں 313 تھے. گنتی میں یہ اصحاب کرام, اے اللہ کے پیغمبر سے غلاموں, یہ نہتے بھی تھے, سامان بھی کم تر ان کا, نور ایمان سے مگر دل تھا منور ان کا. اللہ اکبر. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کو سلا دیا اور صحابہ سو گئے, مگر 2 لوگ جاگ رہے تھے. ایک اللہ کے حبیب, دوسرے صدیق اکبر. بدر کا میدان عریش ہے, صاحبان چھپر ہے, اس کے نیچے آقا ہے اور باہر ابو بکر کھڑے ہوئے ہیں, چاروں طرف پہرا دے رہے ہیں. کہیں کوئی بدنصیب ظالم سامنے اگر آ جائے تو اس کا حلقہ کر دیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کی جانکاری کو دیکھا, فداکاری کو دیکھا. 1000 کے مقابلے میں 100 سامان لوگ, کوئی لڑنے کا کوئی تک ہے, کوئی جنگ کا کوئی طریقہ ہے, مگر یہ آئے تھے نبی کے عشق میں, اللہ کی رضا کے لیے اپنے سر ہتھیلی پر رکھ کر کے چلے آئے تھے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام عریش بدر میں ہے. آپ نے وہی کیا جو قرآن میں خدا نے کہا ہے, نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو. میرے آقا سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریش بدر میں ہیں, سجدے کی حالت میں, اور عجیب سجدہ ہے, چادر چانے سے زمین پر گر چکی ہے, ماہیت کا عالم ہے. ایسی دعا آپ نے مانگی ہے. مطالعہ کرنے والے سیرت کا, حدیث کو پڑھنے والے جانتے ہیں, پورے احادیث کے ذخیرے میں, تمام سیرت کی کتابوں میں کبھی اللہ کے پیغمبر نے ایسی دعا نہیں مانگی جیسی کے میدان میں دعا مانگی تھی. کیا کہا آپ نے؟ اللہم انجلنا معتنی. اے اللہ, آپ نے معراج کی رات میں ہم سے وعدہ کیا تھا, ہم آپ کے متوالے کو غلبہ عطا کریں گے. اے مالک, وعدہ کو پورا کرنے کا وقت آ گیا. اے الہی, اب وہ لیلۃ المعراج پورا کر, محمد سے جو وعدہ کر چکا ہے آج پورا کر. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہم ان کو هذه العصابہ لم تعبد على وجه الارض ابدا. غور کرو مسلمانوں, اللہ کے نبی کیا کہہ رہے؟ اے اللہ, یہ فاقہ مست ہے, یہ مٹھی بھر لوگ ہیں, یہ نبی کے عشق میں آئے ہیں, یہ جان دینے کے لیے آ گئے. اے اللہ یہ میری کمائی ہے, یہ میرا سرمایہ ہے. اگر یہ آج مل گئے اور اگر یہ آج مر گئے تو اے اللہ, تیری سرزمین پر, دھرتی پر, روئے زمین پر, کائنات میں تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہ رہے گا, اسلام باقی نہیں رہے گا, ایمان باقی نہیں رہے گا. یہ ہے کیا اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. اور بدر میں کیا ہوا؟ آقا کیا کہہ رہے؟ اگر اے اللہ یہ مٹ گئے تو تیرے ہوئے زمین پر کوئی نام لینے والا باقی نہ رہے گا, نہ نماز باقی رہے گی, نہ روزہ باقی رہے گا, نہ سنت باقی رہے گی, نہ دین باقی رہے گا. کیا پتہ چلا؟ صحابہ وجہ قرار کائنات ہیں, صحابہ اسلام کے دین کی بقا کا ذریعہ ہے, تحفظ کا ذریعہ ہے. حضرت صدیق اکبر آگے بڑھے اور لپٹ گئے اللہ کے پیغمبر سے اور چادر کو درست کیا اور یوں عرض کیا, کفت کا مناشرت کو یا رسول اللہ, کفت کا مناشرت کو یا رسول اللہ. میرے آقا بس کیجئے, اس سے آگے مت کریے, اتنی مناجات کافی ہے. شاہ ولی اللہ معجز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جبریل گھر سے چلے اور صدیق اکبر کے دل کے اوپر یہ چیز واضح ہو گئی. دیکھا اللہ کے نبی نے سجدے سے سر اٹھا کر, کون کا جبریل کھڑے ہوئے ہیں اور قرآن کی آیت سنا رہے ہیں, بشارت سنا رہے ہیں. سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. ان قریب یہ دشمنوں کا لشکر پیٹ پھیر کر کے بھاگ جائے گا, شکست کھا جائے گا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کو بشارت اور خوشخبری سنائی اور میدان کارزار گرم ہوا. حضرت علی, حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ ابن الحارث
نبی کریم علیہ السلام کے حکم سے سب سے پہلے جان دینے کے لیے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے. حضرت علی نے اپنے مرد مقابل کا کام تمام کیا, حضرت حمزہ نے اپنے مرد مقابل کا کام تمام کیا. عبیدہ ابن الحارث یہ اللہ کے نبی کے خاندان کے ہیں, ہاشمی ہیں, قریبی رشتے دار ہیں, یہ نظارہ کر رہے ہیں. اتنے میں دشمن نے ان کے اوپر ایسا وار کیا یہ زخمی ہو کر گر پڑے. حضرت علی اور حضرت حمزہ نے دشمن کا کام تمام کیا اور عبیدہ ابن حارث کو لے آئے. کہاں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس اٹھا کر حضور پاک علیہ السلام نے اپنے زخمی عاشق کی گردن اور سر کو اپنی ران پر رکھ لیا. اور اس کے بعد حضرت عبیدہ نے کیا کیا؟ اپنی آنکھوں کو کھولا اور حضور پاک علیہ السلام سے یوں کہا, اللہ کے پیغمبر کہ میری شہادت قبول ہو جائے گی, کہ میری شہادت اللہ کے وہاں قبول ہو جائے گی. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ہاں عبیدہ, دنیا میں بھی تمہاری شہادت کی میں گواہی دوں گا اور آخرت میں بھی تمہاری شہادت کی گواہی دوں گا. اس شہید کا کبھی ذکر آپ نے سنا ہے؟ اس کے قسمت پر ناز کیجیے. کہاں ان کا سر ہے؟ اللہ اکبر. آقا کے پائے مبارک کے اوپر ہے. کیا ہے حضرت؟ حقیقت یہ ہے جان ہی دے دی جگر نے آج پائے ناز پر, جان ہی دے دی جگر نے آج پائے ناز پر. عمر بھر کی بے قراری تو قرار آ ہی گیا. تیرا در ہو میرا سر ہو, میرا سر ہو تیرا در ہو. تمنا مختصر سی ہے مگر ہی طولانی. حضرت عبیدہ ابن حارث شہید ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کے صحابہ بدر سے گزر رہے ہیں. خوشبو کی ایک ہوا, صحابہ نے کہا بڑی خوشبو آ رہی ہے. آپ نے فرمایا پتہ نہیں ہے ابو معاویہ عبیدہ ابن الحارث کی یہاں قبر ہے, یہ خوشبو ان کی قبر سے آ رہی ہے. مسلمانوں, اس شہید کا ذکر چھپایا جاتا ہے, اس شہید کا ذکر نہیں بھی کیا جاتا. کیوں؟ اگر اس شہید کا ذکر کریں گے تو ان کی عظمت بڑھ جائے گی. ہمیں جو ہونا اسلام کی عظمت کو گھٹانا ہے اور ہمیں کربلا کی سرزمین پر جو افراد شہادت پانے والے ہیں ان کو ہمیں آگے بڑھانا ہے. نبی کے سامنے شہید ہونے والے جن کی گواہی اللہ کے پیغمبر نے دی, ان کی شہادت و مظلومیت سے دنیا واقف نہ ہو جائے. ایک اسکیم ہے, ایک پلان ہے, ایک منصوبہ ہے, مگر تم منصوبے سے تو شکار ہو گئے. مجھے شکایت اپنے سے اور اپنے شکایت ہونا چاہیے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے 14 صحابہ بدر میں شہید ہوئے اور اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا. 70 دشمن خاک و خون میں لوٹے اور 70 گرفتار بھی ہوئے. اب تو بڑی مشکل ہو گئی. آئندہ سال 3 ہجری میں یہ ظالم خون کے دیا سے اور تیاری کر کے آئے. اپنی 3000 کا لشکر لے کر کے آئے. حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا اور اس کے بعد کہاں آپ نے خیمہ اپنا لگایا, کہاں اپنی صفوں کو کھڑا کیا. اللہ ہمیں اور آپ سب کو دکھائے. مدینے جائیے اور مدینے کے باہر نکلیں گے آپ تو آپ کو پہاڑ نظر آئے گا. دنیا اس کو احد کا پہاڑ کہتی ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جبل احد یحبنا ونحبہ, یہ احد کا پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمیں بھی احد کے پہاڑ سے محبت ہے. کچھ بنا اللہ کے نبی نے اس کو بنایا. اور منافق 300 منافق ہیں, موقع پر ساتھ چھوڑ کر چلے گئے. 700 جنگ احد میں رہے سرکار کے ساتھ, 300 کون تھے جو جان بچا کر نکلے. یہ بھی کلمہ پڑھتے تھے, یہ بھی نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے, مگر عین محال جنگ سے واپس چلے گئے. اس کا میدان ہے, جگہ دشمنوں نے گڑھے کھود رکھے ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایسی ترتیب دی تھی. آپ نے کوہ پہاڑ کو پش پر کیا اور چھوٹی سے پہاڑی پر 50 تیرانداز کھڑے کر دیے اور کہا دیکھو چاہے جو بھی معاملہ ہو, شکست ہو یا فتح, یہاں سے نہ ہٹنا. اسے دشمن پیچھے سے آ کے حملہ کر سکتا تھا. تھوڑی دیر میں دشمن بے قابو ہو گیا,